السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلیٰ اما بعد۔ میرے محترم ساتھیو، دنیا کا کون سا ایسا آدمی ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جنت جاؤں، لیکن جنت جانے کے لیے کچھ شرائط ہے، کچھ قوانین و ضوابط ہے، کچھ کنڈیشنیں ہیں۔ اگر وہ ہم نے پوری کی، اگر ہم نے اس پر پوری کھڑی اتری، اگر ہم نے وہ کام پورا کیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور پورا امید ہے، دل لگا کر وہ کام کیجئے، انشاءاللہ 100% انشاءاللہ ہم جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ایسی علامتیں بتائی ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو میں جنت کے ذمہ دار بن جاؤں گا، اگر یہ کام کرو گے تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، اگر تم نے اس کام کی ذمہ داری لی ہے تو میں تمہیں جنت جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن یہ ساری کنڈیشنیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، ایسی نہیں ہے خواہ مخواہ کا کنڈیشن بیان کر دیا اور آدمی نہ کر سکے۔ لیکن جنت بہت ہی بہترین جگہ ہے بھائی۔ یار یہ دنیا جو ہے بہت چھوٹی جگہ ہے، بہت چھوٹی سی جگہ ہے، معمولی جگہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اس کے مقابل آخرت جو ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت ہی دامی چیز ہے۔ اس لیے ہم اس کے لیے ایسی کام کریں جس کے لیے ہمیں آخرت مل جائے اور اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے، ایسے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میں جو بتاتا ہوں کان لگا کر سن لیجئے۔ ساتھیو، یہ سارے کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اچھی کاموں کا حکم دینا، بھلائی کاموں کا حکم دینا، برائی سے رکنا، حج کرنا، صدقات کرنا، خیرات کرنا کیوں کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس لیے تاکہ ہم اللہ کو پا سکیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندہ ہو، یہ اس لیے کرتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیو، یہ جو قیامت کا منظر ہے بہت ہی بھیانک منظر ہے، بہت ہی خطرناک منظر ہے، بہت ہی ڈینجرس جگہ ہے۔ وہ اتنی خطرناک ہوگا کوئی شخص کسی شخص کی طرف دیکھے گا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا منظر اتنا بھیانک ہوگا اور سارے لوگ ننگا ہوگا، اولنگ ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت ہی شرمندہ کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ، قیامت کا منظر اس سے بھی خطرناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں، ہر شخص یہی کہے گا یا نفسی یا نفسی یا نفسی، یہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص اپنی فکر کرے گا، کسی کا فکر نہیں کرے گا۔ لیکن اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میرے امت کا کیا ہوگا، میرے امت کا کیا ہوگا، میرے امت کو معاف کر دو، یہی عالم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محسن اعظم ہے۔ ساتھیو، اس بھیانک منظر میں بھی اللہ پاک رب العالمین 7 ایسے آدمی کو اپنی سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا جس دن اللہ پاک رب العالمین کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، 660 نمبر حدیث ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ایسے آدمی ہیں، ایسے خوش نصیب آدمی ہے جس کو قیامت کے دن، قیامت کے منظر میں، بھیانک منظر میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ایک اللہ تعالیٰ کے سایہ کے علاوہ، اس دن اللہ پاک رب العالمین 7 ایسے آدمی کو اپنی سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 آدمی کون ہے آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بہت ساری بیانات میں سنے ہوں گے، لیکن میرے محترم ساتھیو، کیا ان 7 آدمیوں میں ہم آتے ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا وہ 7 آدمی، ان 7 آدمیوں کی صفات اور خصلت ہمارے وہ صادق آتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہم وہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ اگر ہم نے وہ کام کیا تو ہم اللہ پاک رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان 7 آدمیوں میں شامل ہیں، ان 7 آدمیوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اور اگر نہیں ہے تو آج سے ارادہ کر لیجئے، میں ان 7 آدمی کا نام آپ لوگوں کو مینشن کر دوں گا، آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ وہ 7 آدمی کون ہے جن کو اللہ پاک رب العالمین قیامت کے دن جگہ نصیب فرمائیں گے، سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے محترم ساتھیو، اس بیان کو شروع سے اول تک پورے غور سے سننا۔ وہ 7 آدمی وہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو سایہ نصیب ہوگا، وہ 7 آدمی یہ ہے۔ نمبر 1، عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، یعنی جس نے اپنی فیصلہ میں انصاف سے کام لیا ہے، ان کو اللہ پاک رب العالمین قیامت کے دن اپنی سایہ میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 2، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ پاک رب العالمین کے عبادت میں اپنی زندگی گزاری۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نمبر 4، ایسا نوجوان، ایسا آدمی جس کو بڑے خاندان والی حسین و جمیل خوبصورت عورتیں اپنی طرف
فعل بد کرنے کے لیے بلایا اور وہ یہ کہے کہ انا اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے بعد وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہو، آپس میں محبت کروا، اسی کی خاطر ملا ہو، اسی کی خاطر جدا ہوتا ہو، اس کے بعد وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس کے بعد وہ شخص جو اپنی داہنے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بایاں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، یعنی چھپا کر کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دکھاتے نہیں ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، یہ وہ 7 آدمی ہے جس کو اللہ پاک رب العالمین قیامت کے دن اپنی سایہ میں، اپنی سایہ کے عرش کی سایہ میں جگہ نصیب فرمائیں گے، جو بہت ہی بھیانک جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ اس لیے میرے محترم ساتھیو، اللہ پاک رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ پاک رب العالمین ہمیں ان 7 لوگوں میں شمار کرے، اور ہم ایسے وہ کوشش کریں، ہم وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک رب العالمین ہم سے وہ کام لے لے جن کام کو کرنے سے اللہ پاک رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنی سایہ کے عرش کے نیچے، اپنی سایہ کے نیچے جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے محترم ساتھیو، اگر آپ لوگ نئے ہو میرے چینل میں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دین کی بات دوسروں تک پہنچ جائے۔ میرے محترم ساتھیو، ایک بات یاد رکھنا، دین کی باتیں پھیلانا اور دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔